دا نمبر کیوں نہیں لا دے چھڑ دے دو نمبری اس کر کے بلال معاذ یہ تیرے تے انگل چک رہے آئے تے تُسا میرے تے چک دیتی اللہ 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 اوے پن رولا پنجا دا نہیں مسئلہ بارہ دا نہیں مسئلہ چارہ دائے چن آمن دا اوے چن آمن دا اوے چن آمن دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق تے جاچ نہیں سکدا صدیق عمر عثمان علی دی وفا دا جھنڈا کسے منافق تے جچ نہیں سکدا تساں ایک کہاوت سنی تا ہو سی کہ مکھی کتے نو پچ نہیں سکدا فیض دنیا تے اونا ہنے گی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے اونا ہنے گی پائے ہوئے نے کنہ نے دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے تاخیر خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں واد خوش الحان قاری قرآن قاری بلال معاذ صاحب حفظہ اللہ تعالی آف اکاڑا۔ قاری صاحب بہت ساریاں ریکویسٹاں بھی نے جی بہت سارے انہوں نے خواہشات کا اظہار کیتا ہے کہ تسی فلاں کلام آج سارے کلام تسی سنانے نے۔ عبدالتواب صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ پچھلے 10 سال تو اتھے اثر دی نماز صبح درس دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں بہت بڑا فین ہاں جی قاری صاحب دا انہوں نے قرآن مجید جڑا ریکارڈ کیتا ہے میں پورا قرآن مجید سنے ہیں جی انہوں نے کہہ رہے اللہ تعالیٰ محبت قبول فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں قاری بلال معاذ صاحب ان کی آمد سے قبل ذرا نعرہ نہ ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر شان صحابہ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد قاری محمد بلال معاذ صاحب زندہ باد قاری محمد شریف شاکر صاحب قاری محمد شریف شاکر صاحب اللہ تعالیٰ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد معزز سامعین و سامعات عظیم الشان درس قرآن اجدہ پروگرام جناب مکرم و محتشم حضرت مولانا قاری محمد شریف شاکر صاحب دامت برکاتہم العالی اور جتنے بھی معزز مہمانان گرامی و اساتذہ مرکز حاضر اور تمام تس احباب دی تشریف آوری پردے اندر خواتین اللہ رب العزت سب دا آنا اپنے گھر اندر بیٹھنا قرآن و سنت دی آواز سننا راہ نجات بنا دے اور اللہ زندہ رکھے ایمان تے اور اللہ خاتمہ بھی ایمان تے فرما دے۔ ٹائم میں زیادہ کو نہیں لگنا دوڑا انشاءاللہ انتہائی مختصر کوشش کروں گا کہ میں بات نو کلوز کرا۔ اگر جناب مناسب سمجھو توڑا میں مہمان بھائیاں اگر تھوڑا جا قربت اختیار کر لو تے بہتری ہو جائے گی جزاک اللہ جی تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ اگر میرے بزرگ نے کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے اگر نہ انشاءاللہ کوئی بات عزیز بھائیوں ہر چیز دی ایک اپنی تاثیر ہے اپنی ایک لذت ہے لیکن کوئی بھی کائنات دی چیز تسی ٹیسٹ کرو نا ان دا ذائقہ چکھو وہ دی لذت صرف حلق تو تک کے جدو نیچے اتر گیا پھر وہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف پھر فضلہ ہی رہ جائے گا لذت حلق تک۔ اس زمین تک ایسی چیز موجود ہے جدی لذت زندگی اندر بھی
دیکھو یار روٹی کھانے ہیں نا، اج کھانا نہ کھاؤ، کل نہ کھاؤ، صبح نہ کھاؤ، 2 دن بندہ کھانا نہ کھاؤ، انسان چلن جوگا نہیں رہے گا، نڈال ہو جائے گا۔ پتہ لگ گیا کہ روح جسم دی غذا کھانا ہے، روٹی ہے۔ اور جس طرح جسم دی غذا اللہ نے پیدا کی تھی ہے نا، اسی طرح اللہ نے ساڑیاں روحاں دی غذا بھی پیدا فرمائی، وہ بھی سانو عطا فرمائی۔ اے جڑے دین دیا ورکشاپاں نے، مرکز نے، گڈی دا آئل چینج کرانا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ ورکشاپ اندر جاندی، اے دین دیا ورکشاپاں نے، اتھے ٹوٹیاں پجیاں گڈیاں سیدھیاں ہوندیاں نے، اتھے ٹوٹے پجے بندے سیدھے ہوندے نے۔ سبحان اللہ، ٹائم دیتا کرو، دل لگاؤ، کوئی بات نہیں۔ قرآن لی تھوڑی جی توجہ، پوری توجہ میرے یار رہے۔ روح دی غذا اللہ نے کی پیدا فرمائی ہے، کی سانو عطا فرمائی ہے، وہ ہے قرآن۔ میرے استاذ محترم نے جنہوں کو قرآن پاک حفظ کیتا ہے، مسلک دیوبند نال انہاں دا تعلق ہے، باہر کیف نقطہ نظر اپنے اپنے اختلاف معاملات، لیکن تقریباً چند سال گزر گئے نے، غالباً واللہ عالم 5 سال تو بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، والدہ نو وفات پایا نو، والدہ نو وہ کہتے ہیں میں ڈیلی 10 پارے پڑھنا والدہ لی، پھر دعا کرنا، اور 10 پارے پھر میں اپنے لیے کرنا۔ اور بلکہ دیگر محدثین نے میں تک ٹبی ماری ہے، انہاں نا اس بات تے جتنی لذت اور برکت اور اللہ دی رحمتاں قرآن دی تلاوت نال آندیاں نے نا، کسی شے نال نہیں آندی۔ ایک چھوٹا جا میں اپنی اصلاح کرنا، تسی یاد ہی کرو، ہاتھوں سے میں نہیں کھڑا کرانا۔ رمضان گزرے ہے، شوال، ذیقات، ذی الحج، محرم، سفر چڑھ گیا 5واں مہینہ۔ انہاں کو سی بس سوچ کے اج اٹھنا ہے یار، 5ویں مہینہ چڑھ پہ 4 مہینے چ میں کنی کو دفعہ قرآن کھولے ہے، کنی کو دفعہ قرآن نو کمپلیٹ پڑھے ہے۔ اے فکر ہے جرا استاذ المکرم بقیت السلف فرما رہے سن، حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اگر اے اتنا ہی ناقص اور اتنا ہی گریا ہوا کام ہوندا معاذ اللہ تے اللہ نبیوں کو نہ لیندا ہے کام۔ انبیاء دی ڈیوٹی نہ لگ دی، جنازے پڑھان دی، نمازاں پڑھان دی، تلاوت سنان دی، سارے ہی روز مکے دے چوک چ کٹھے ہو جاندے ہوئے لوک کے، ابو جہل او نکرے لگیا، دوجا اس نکر چ لکیا، تیجا ادھر، تے واپسی تے اکو چوک چ ٹاکرا ہو جانا، کدے آیا ہے؟ انہیں کہا جی دے تو آیا ہے۔ انہیں کہا تو کدے آیا ہے؟ انہیں کہا یار گل یہ ہے اسی آنے ہیں بھی نہیں، لیکن منجی تے جا کے لمے پہنے ہیں تے ضمیر آندا اٹھ چل جا کے پاویں لوک کے سن من دے نہیں، اندر پتہ سی بھی اندر ٹھیک ہے، اتو پھر حسد دا علاج کوئی نہیں ہوندا۔ آندے نے یار محمد گل یہ ہے جڑی تو کلام پڑھنا ہے نا، ان دی تاثیر ساڈیاں رات دیاں نیندراں حرام کر چھڑیاں نے۔ کدی تاثیر تا لئیے قرآن دی؟ روح کی غذا اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ میرے علماء شیوخ اسٹیج پر بیٹھے، ان کے علمی کندھے کا سہارا لے کے میں ایک بات کرتا ہوں۔ صحابہ کوئی صحابی مدینے رہندا ہے، دفن قسطنطنیہ چ ہویا، کہ گل اوتھے پہنچے؟ کسی دی رہائش مکے اندر ہے، دفن ایران اندر جا کے ہو گئے، کسی دی رہائش مدینے اندر ہے، انہاں دی قبر مبارک جا کے جناب والا اور کسی اور کنٹریاں ملکان دی اندر بن گئی۔ دور جانے کی بات نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ قبر کدھر ہے؟ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، جدو راہ کوئی نہیں سی، ادو دین دی تبلیغ جا کے کی تھی۔ اج تا موٹر وے تے پھر بھی کلیجہ مٹھی جا جاندا ہے، وہ پہاڑ ایڈے اونچے تے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ کہندے نے جنہ میری خاطر ہجرت کی تھی نا، جنہ میری خاطر ہجرت کی تھی، ایک نقطہ دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اصحاب کہف کے چند نوجوان تھے، جوانی دی عمر درمیانی عمر ہے، بچپن بھی الگ، بڑھاپا بھی الگ، جوانی درمیان اندر۔ اللہ کہندے نے جنہ میرے لئے ہجرت کی تھی نا،
انہاں درمیانی عمر مینوں دتی اصحاب کہف والیاں نے، میں بھی قرآن دا درمیان دیتا ہے، انہاں دا ذکر اپنے قرآن دے درمیان اندر کیتا ہے۔ تاثیر تا لئیے، قرآن دی لذت تا لئیے یار۔ ساری زندگی اسے کیڑے ہی کڈے نے اور کیتا کی؟ ساڈا مولوی پیر ڈنگے رکھ دے، ساڈا مولوی نے علم بھی بنا دے، مولوی ٹوٹی نہیں پمپ کنے چلانا ہی، راتی بتی نہیں، مولوی پتہ نہیں، مولوی یہ کمی۔ جب امت ان الجھنوں میں الجھ جائے گی تو پھر تے نالے اس قوم دا علمی آئے جیتے پانڈ میراسے نو سدے تے ایک رات دا 20 لاکھ روپیہ لے جائے تے نبی دا مسلے تے بہ کے قرآن پڑھانا لا پورے مہینے دا 12,000 لوے، اس قوم نو پھر میراسی چاہیے دے نے، قرآن والے نہیں چاہیے دے۔ ہجرت حبشہ، دو ہجرتہ مشہور نے، ایک ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ۔ اصحاب رسول نبی پاک کو لائے سونے مکے والیاں بڑا تنگ کیتا ہے، جی اجازت ہوئے تھے حبشے نہ چلے جائیے، پہلے ہی ہجرت حبشہ ہوئی، او نجاشی بادشاہ دا علاقہ عیسائی۔ اب غور کرنا، میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا، چند منٹ لوں گا، وہ منٹ 20 ہو جائیں، وہ 40 ہو جان، وہ منٹ 120 ہو جان، وہ بھاویں 250 منٹ ہو جائے، لانے منٹ ہی نہیں آپا انشاءاللہ۔ اکا تھکو گے تو نہیں جناب، قرآن سنن تے جی کر دے، دل لگاؤ، سون ڈالے، اللہ تنو اور عروج عطا فرمائے، سلامت رہیں جناب۔ ہجرت حبشہ، اصحاب رسول پہنچے نا، ہجرت نبی پاک نے اجازت دیتی، فرمایا چلے جاؤ، مکے دے حالات خراب نے، لیکن میں توڑے قافلے دا ایک امیر مقرر کرنا، اپنے بھائی نو بلایا، جناب جعفر تیار سب کو رضی اللہ تعالی، فرمایا جعفر رضی اللہ عنہ ویر ہے، تو اس قافلے دا امیر ہے، حبشے جاؤ۔ حضرت جعفر تیار کہندے نے، اجے اسی مکیوں نکلے ہیں، مدینے اسی ادھر پہنچے نہیں، تے چیلے چمچے پہلے ہی پہنچ گیا، چمچے تو اللہ چمچے گیری تو بچائے اس قوم نو، کہو آمین آمین کہہ دو، نہیں تو ڈنگے جاؤ گے۔ دیگ وڈی ہوندی ہے کہ چمچہ وڈا ہوندا ہے، تو ڈانڈ نہیں لا دیندا پوری دیگ دی۔ اور میں ایک تقریر چ کہہ بیٹھا، میں کہا بھی اے جدوں کسی خوش ہوئے جڑے راجے دیگاں پکاندے نے ساڈے نائی بھائی، اللہ انہوں نے خوش رکھے، انہاں نال ایک ایڈا کو ڈولا چکیا ہوندا ہے، اینڈ تے تباہی لگ جاندی ڈیڑھ دی۔ وہ مینوں انہاں ٹھل لیا، 2-4 کٹھے ہو کے راجے میرے گھر آ گئے، یقین کرو، آندے جی تسی یہ بیان کیتا ہے، تو میں کہ غلط ہے نا، 10 کلو دی دیگ تے 7 کلو تسی لے جاندے جی، تے دوجیاں دے پلے کی پیا، کہتا جی سانو مزدوری نہیں دیندے، میں کہ پھر پوری چک کے لے جایا کرو۔ باہر کیف یہ ایک مذاق کی بات تھی، بات میں کر رہے ہیں۔ اصحاب رسول پہنچے تھے، چیلے چمچے پہلے پہنچ گئے، ابو جال دے جا کے کہنے لگے، نجاشی بادشاہ نو کہندے نے بھی ایتھے انہیں کچھ بندے آون گے، انہاں نو ایتھوں کڈ دینی، وہ بندے صحیح نہیں، معاذ اللہ۔ کیوں؟ حضرت جعفر تیار کہندے نے اے جے گلاں کردے پے نے، چک پٹ دیاں تے اہی پہنچ گئے، اہی جا کے نجاشی نا اسی بھی کھڑے دربار اندر او دے محل وچ، ہاں جی کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ مکے چوں آئے جی، کیویں آئے ہو؟ انہاں نے جی سانوں تو کڈیا ماریا سی تاں آئے۔ کیوں ماریا؟ وہ کہندے جی ساڈا قصور ہے۔ کی قصور ہے تہاڈا؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے ساڈا جرم ہے، اسی ایک اللہ دی کبریائی دا نعرہ بلند کرنے ہیں، اے ساڈے تے زیادتیاں کر دینے۔ اچھا تسی کون ہو؟ اسی جی مسلمان ایمان والے، اے ساڈے مخالفین نے کدا کلمہ پڑھے ہے؟ کہنے لگے جی اسی کلمہ پڑھے ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ محمد کون ہے؟ جناب جعفر تیار فرمان لگے، ساڑھے نبی نے، ساڑھے پیغمبر نے آخری رسول بن کے آئے نے، لیکن میرے نال کچھ رشتہ الگ ہے، میرے پیر بھی لگ دے نے تے میرے سکے ویر بھی لگ دے، لہذا بات ہے اور تینوں پتہ ہے جڑا نبی ہوئے او دے تے اللہ والو کوئی وحی بھی آندی ہے، جی آندی ہے۔ اچھا پھر اندے تے کوئی وحی آندی ہے،
حضرت جعفر تیار کہندے بالکل آندیے کی آندیے تینوں کچھ یاد ہے جناب جعفر تیار رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدو میں چلن لگیا سی میرے محبوب پیغمبر نے میں نو اللہ دے قرآن دی سورہ مریم یاد کروائی اے جعفر اگر کوئی تیرے کلو سوال کرے تے تو اللہ دے قرآن دی اس سورت دی تلاوت کر دینی ہے میرے دماغ نے فوراً کم کیتا لے بھی جعفر رضی اللہ تعالیٰ گل بن گئی ہے جلدی کر او وہی سنا جڑی نبی نے تینو یاد کروائی ہے جناب جعفر تیار کہن لگے میں اللہ دا قرآن پڑھن لگیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کہو یار بار بار میں کو کام تنی نہ کرنا بولو 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 ہن میں نہیں جے کہنا جدو ایتھوں نہیں اٹھنا تو میں ہمیں کہی جاؤں جدو ایتھوں ہی نہیں گل اٹھنی جناب جعفر تیار فرماندنی میں جے بسم اللہ پڑھیے تے اے پٹ پہ چیلے چمچے کہن لگے نا 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 اے نہ سنی بادشاہ سلامت کلام نہ سنی کیوں اگر تو اے سن لیا تے پھر تو اے نہ دا ہو جائیں گا ساڑھے نال تعلق ہی نہیں رہے گا ایو ہی ترولا جن دے پیچھے اسی ایڈا لمحہ پینڈا توفے شوفے لے کے آئے ہیں اب پھلان دے گلدستے لے کے آئے ہیں یاد رکھی ہر چمکن والی شاید سونا نہیں ہوندی اگر کوئی تینوں لے جا کے باہر سویٹ کھلائے ضروری نہیں کہ ہر لڈو کھلان والا مٹھا ہے بعض دفعہ مٹھے لڈوਆਂ دے اندر منافقت حسد دی زہر بھی ہوندی ہے جناب جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے انہوں نے عبادتہ کیتیاں کہنے لگے بادشاہ سلامت کلام نہ سنی اگر تو سن لیا تے تو پھر گیا تو اینا دا ہو جائے گا یہ کہنے لگے میں بادشاہ نجاشی کہندہ ہے ٹھنڈے بھی پاؤ او کیڑا میں نو چاہ کے موڑے تے لائے چلے نے سننتا دے ہو کی کہندے نے کی کلام ہے اللہ اللہ سناؤ جی سناؤ یہ روکن دی کوشش کر دینے حضرت جعفر سنانا چاندے نے نجاشی سننا چاندہ ہے تے اے آئے ہوئے چمچے یہ روکنا چاندے نے یہ کہنے لگے بادشاہ سلامت نہ سن کہنے لگے آرام نل کھڑے رہو سنان جناب جعفر تیار کہنے لگے میں اللہ دے قرآن دی سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی شاید کہ یہی حکمت سی میرے پیغمبر دی اللہ دا قرآن میں پڑھیا فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا کہندے نے میں تلاوت کردہ جا رہا ہوں اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہا جدو میں حضرت مریم دا ذکر آیا قرآن کے اندر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا کہندے نے تلاوت جاری رہی پیدائش عیسیٰ دا منظر آ گیا جدو میں ان آیات آیا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ حضرت مریم کہہ رہی ہیں میں نظرہ اللہ
ودیاں من لیا میں تا چپا میں بولنا نہیں انی نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم کدی قرآن تے توجہ تھا دیو حضرت جعفر تیار کہن لگے رضی اللہ عنہ میں جدو کو 2 رکوع تلاوت کی تھے جدو میں اپنیاں اکھیاں کھولیاں چہرہ اٹھایا قرآن دی تلاوت مکمل فرمائی نجاشی دیا عیسائی دیا اکھاں چا اتھرو چل دے داڑی چو ہو کے تھلے گرن لگ پہ اتھرو گر دے جا رہے ہیں کہ میں تلاوت مکمل کی تھی تے انہیں اپنے اتھرو صاف کر کے کہن لگیا اے چکو مٹھائیاں دے ڈبے تے جتھو آئے ہو چلو جلدی دفع ہو جاؤ نکل جاؤ دوڑ جاؤ توڑا کوئی تعلق نہیں ساڑے وہ بادشاہ گل تا وہ کہندے سن لی میں توڑی وہ کہندے گل تا سن وہ کہندے میں سن لئیے چلو جلدی نکل جاؤ انہیں کیا گل کیے انہیں کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کلام کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا اس کو بھیجنے والا بھی سچا جس پر آیا وہ محمد بھی سچا ہے نجاشی دی اتھرو ڈر رہنے یہ کلام ہی سچے دے تسی جھوٹے جے نکلو یہ کہنے لگے گل تا سنو کہنے میں سن لئیے ان نجاشی جلدی دے نال جذبات اندر آیا ان دے ایمانی جذبے نے جوش ماریا کہنے آج تے بعد میری گل سن لو خبردار میرے اللہ آؤ تو اڈا میرے نال کوئی تعلق نہیں آج تو بعد جدے اے یار اسے محمد دا میں بھی یار یہ ہے قرآن کی تاثیر اسی قرآن نو رکھے مردے دفنان آستے کوئی قبر چ بہ کے سورت ملک پڑھدا ہے کوئی اتے پڑھی جاندا کوئی چھولیاں دے پڑھی جاندا ہے کوئی چاولاں دے پڑھی جاندا ہے کوئی دودھ دے گلاس دے پڑھی جاندا ہے یہ کوئی معاذ اللہ سورہ یاسین صرف مردے بلٹی کرن واسطے تو نہیں نا جڑے مقصد لیے اسی رکھے ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کبریا کی قسم ہے جاؤ نا آج ساریاں گلاں چھڑ دے بیا چھوٹی جی گل میں کرنا اپنی چار پائی تے بیٹھ کے نا اللہ اگر ہمت دے سورہ سجدہ سورہ ملک پڑھ کے سویں جے آج اگر ایڈی بھی ہمت نہ پوے تے ایک دفعہ اج کی وار اتوار کل سوموار منگل میرے شیخ میرے علماء بیٹھے نے 3 دن تسی لگاتار بسترے تے بہ کے سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھنی ہیں آمن الرسول یہ تو شروع کرنا ہے آمن الرسول بس یہ 2 آیات پڑھنی ہیں صرف 2-3 منٹ لگن گی پڑھ کے پھر معوذتین قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھ کے ای تلیاں تے پھوک مار کے پنڈے تے ہاتھ مار کے لیٹیا جے خدا دی قسم تو تیری اکھ بعد اندر لگے گی کائنات دے دکھ پہلے تیرے ختم ہو جان گے
تجربہ تو کر تھوڑا جا دل تے لگاؤ قرآن نال یہ صحابہ نے ہجرت کی تھی نجاشی کہنے لگیا تسی جلدی نال دفع ہو جاؤ تواڈا میرے نال کوئی تعلق نہیں میں قرآن تو تے صدقے میں تا اینا تو حیران تا ہاں پر میں اس کملی والے تو بڑا حیران ہے جدی محبت اندر اینا سارا کچھ چھڑ کے میرے کو لا گئے جدے پیار اندر انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کبھی قرآن دنال تا دل لگا اللہ نے قرآن دا معیار کیے فرمایا لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اے قرآن نو کدے بھی میرے ویر نہ پاکی دے اندر نہیں چھونا حضرت جناب عمر بن خطاب فرمان لگے میں جدو جناب والا میں نو بڑا چاہ سے 100 اٹھان دے مالک بنندہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر کلم کرن لی ماز اللہ جا رہے ہیں رستے دے اندر میں نو پتہ لگیا تیری بہن تے تیرا بہنوئی سعید اسے محمد دا کلمہ پڑھ چکے نے جدے وال تو جا رہے ہیں کہن لگے میں سارا کچھ چھڑیا میں جلدی دے نال بہن دے دروازے تے گیا میں کیا نا میں نو او قرآن سنا جدی آواز میں بار سن رہا سی بہن کہن دی عمر تو نہ پاکے اے قرآن پاکے لہذا میں تینو قرآن دا اے جناب والا اور آقا کدے بھی ہاتھ لاؤں نہیں دیا گی حضرت عمر نے تشدد کی تماریا کہ کہہ دینے جیڑی بین میرا نا سن کے نکرے لگ جاندی سی آج توحید دی اتنی جناب چاشنی آ گئی ہے میرا سامنا کر رہی ہے تے آخر میرے بھی دل دی دنیا بدل گئی میں کیا اے میری بین جڑے قرآن دی آیات پڑھ رہی سے میں نو درہ پڑھ کی سنانا حضرت فاطمہ کہہ لگیا کہہ دیا نے میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى اللہ اللہ میرے ویر پیار تے محبت دیا گلہ قرآن تو ہی سنا رہے آئے قرآن تو ہی سکھا رہے آئے اس کلام دیا تصیریں وکھریاں یہ دیا لستیں وکھریاں نے اس واسطے اہل دل نے کتنی پیاری ترجمانی کی تھی قرآن دلان دے زنگ اتارے قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوب دے ہوئے بیڑ تارے نال تینو وازا مارے نہیں لوڑا کدھر جان دیا گلہ جے رب نال کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا گلہ جے رب اللہ 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 گلہ جے رب نال کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا اور حشر دے آنے حافظانو رب نے وکھرا تاج دینا ہے جنت اندر قاریانو رب نے وکھرا راج دینا ہے کہنا کیے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمت رحمان دیا گلہ جے رب نال
کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیا اللہ اللہ قرآن دی محبت قرآن میں نو تینو توحید دی دعوت دے رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما السماوات والارض وهو العزیز الحکیم میرے ویر قرآن دی تفسیر کنی ہے ادھر توجہ میری ال کر دے جانا اللہ اللہ پیار دیا باتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اجے اعلان نبوتی فرمایا ہے اجے نوا نوا دین دا کام میں مکے دے اندر تے مسلمان نہ یاد رکھنا جدوں بھی کوئی جناب والا دین دا کام کرے ایویں مخالفین مخالفتاں تے اٹھ پیندے نے سب تو بہتی مخالفت اپنے کر دینے بگانیاں تے شکوائی کوئی نہیں مسلمان نہ بڑی توجہ چاہواں گا مکے نو 14 رستے لگ دے سی ہلکی جی کو کم کرنا اللہ اللہ مکے نو 14 رستے لگ دے سی تے ابو جال جڑا بدبخت ہے انہیں مکے دیا ساریاں رستیاں دے اوپر ناکے لگا دیتے دو دو چار چار بندے اپنے انہیں تعینات کر دیتے نے اور انہاں نو جناب 14 رستیاں دے اوپر ایک زمزم دا مٹکا پر کے پانی دا دے دیتا ہے تے نال انہاں نو تبلیغ کی پیا کر دے کی سمجھا رہے ہیں کہندہ جڑا بھی کوئی بندہ مکے دے اندر داخل ہوئے انہوں ایک گل تو ضرور آگاہ کر دینا ایتھے مکے دے اندر ایک محمد نام دا جادوگر معاذ اللہ کتے ان دے آنکھیں نہ لگ جانا کتے ان دا کہنا نہ من لینا مسلمانہ ایویں کرنے دے بندے انہی دنہ دے اندر میرے پیغمبر دے صحابی بعد اندر بن گئے سبحان اللہ انہا دا نام کیے حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ اے دوس قبیلے نال تعلق رکھن والے کہندے نے میں بھی مکے دے اندر عمرے دی غرض نال داخل ہویا تے میں نو ابو جال دے چیلے چمچیاں نے ڈک لیا کہہ لگے سردار کدھر جا رہے ہو میں کیا جی میں عمرہ کرن طواف کرن جا رہے ہیں اللہ اللہ انہوں نے میں نو پانی پلایا کھجورہ کھوائیاں تے ایک بیچو بدبخت پجھیا انہیں جلدی نل جا کے ابو جال نو بلا لے آیا آکے کہندہ سردار طفیل ابن عمر آیا ہے آؤ نظر کو دوس قبیلے دا سردار آیا ہے تے عمرہ کرنا چاہتا ہے ابو جال جلدی نل آیا آکے انہیں جناب والا کہن لگے سجے کھبے پھولن دیا پتیاں بڑا پروٹوکول دیتا ہے حضرت طفیل کہن لگے اگے بھی میں مکی دی اندر آدھا سی لیکن ایمی دا پروٹوکول انہیں میں نو اگے کدے نہیں دیتا آج لگ دا کوئی مسئلہ ہو رہے جیوے کہنے کوئی دالے چہ کالا کالا ہے اللہ اللہ کوئی رولا بھی چلی گل ضرور ہے میں کہا ہاں جی خیر ہوئے اے میرے سجے کھبے اندے بندے تی ابو جال نے میرا ہاتھ نہ پیا ہوئے آئے اینے چند قدم اسی اگے گئے تے جا کے کہن لگیا کہندہ اے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے مکے دی اندر ہے ایک جادوگر او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جناب نو دین لے کے آگے ہے اے ساڑھا رشتہ دار لیکن میں تینو سمجھا رہے ہیں ان دے کل ایسا جادو دا کلی آئے ان دیا گلہ دے اندر بھی جادو ہے جڑا بھی ان دے متھے لگ دے او دائی ہو کے رہ جاندہ ہے میں تینو پیا سمجھانا ان دے متھے نہیں لگنا ان دیا گلہ وچ نہیں جیانا حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کہن لگے انہیں میں نو انہ ڈرا دیتا ہے کہن لگے کہندہ جدو تو طواف کرے گا وہ بیت اللہ دی اندر ہی نماز پڑھدا ہوئے گا بس ان دے متھے نہیں لگنا وہ دی گل نہیں سننی اللہ اللہ اگر وہ تلاوت کرے تے تو ابو جال نے روئی لے کے ہمیں سبڑے بٹ کے میرے کنہ اچھ دے دیتے تاکہ محمد دی آواز میرے کنہ اندر نہ آوے
ایویں میں کیتا نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہنے نے میں چکر شروع کر دیتے کعبے دے انہی چیر ہویا اللہ دے پیغمبر آئے نے نبی پاک نے آ کے نماز نیت لئی آپ نماز پڑھن لگ پہ اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے طفیل ابن عمر کہنے نے میرے کنہ دے اندر روئی سی کہ مینوں تا آواز آئی نہیں رہی سی آخر کار جدوں میں بیت اللہ دے 3-4 چکر لا لے میرے دل دے اندر آیا لے بھئی طفیل بندہ تو بھی چنگا ہے آخر اے بدبخت دی گل دے پیچھے لگ گیا ہے تو جادوگراں دیاں بھی گلاں جاننا ہے تو کاہناں دی کہانت بھی واقعے تو شہراں دے کلاماں بھی جاننا ہے اے جڑی گل کردا ہے ان دی گل درا دل لا کے سن تے صحیح اے کہنا کی چاہندا ہے اے دا مقصد کی ہے یہ دی گل ہے ذرا توجہ نال سنتا صحیح حضرت طفیل ابن عمر کہندے نے میں آدھے دل نو آپ سمجھایا میں آدھے کان دے وچوں ایویں روئی دا ایک بوڑا نکال دیتا اللہ دے پیغمبر دی تلاوت دی آواز میرے کنا دے اندر داخل ہو رہی مینوں بڑا مزہ آیا میں دوجا روح دا بوڑا بھی نکال دیتا ہن مینوں ایویں لگدا سی نبی پاک کے در تلاوت کردے پے نے اے قرآن دی تلاوت ہے میرے کنچ نہیں سی جا رہی میرا کلیجہ چیر دی جاندی سی سبحان اللہ میرے ویر میں تو انہوں ایک گل کرنا چاہنا متوان دیا باسیا نبی پاک دیا دیوانیاں فیصلہ با دیا توجہ کری اللہ اللہ حضرت قاری شریف شاکر صاحب حفظہ اللہ اے قرآن دی تلاوت کرن بڑی لذت آئے گی تسی کہو گے واہ واہ سبحان اللہ حضرت مولانا حیدر صاحب کرن تسی کہو گے کمال قاری انس معاذ صاحب کرن تسی کہو گے ماشاءاللہ حضرت حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ شیخ الحدیث فرمان تسی کہو گے کمال یہ قرآن دی تلاوت جدو امام کعبہ حضرت عبد الرحمن السدیس کر دینے کہ ڈر دقت تازی ہو جاندی ہے جدو ایا قرآن دی تلاوت حضرت سعود الشرین کر دینے کہ ڈا مزہ آندہ ہے جدو ماہر المعیقلی پڑھ دینے کہ ڈا سرور آندہ ہے جدو احمد اللجمی پڑھ دینے کہ ڈا مزہ آندہ ہے جدو شیخ دری سبکر پڑھ دینے کہ ڈا لطف آندہ ہے شیخ نورین محمد صدیق سوڈانی رحمت اللہ علیہ پڑھ دینے کتنا مزہ آندہ ہے مشاری راشد الافاسی پڑھ دینے کنہ مزاد آئے مسلمانہ کعبے دے امامہ دی تلاوت سن لے اے دی کدی لذت ہوئے گی آپ سننا جدو خانے کعبے دے امام دی تلاوت سنیے اکھاں چا اتھروا جاندے نے اے یارا مکوانے دیا باسیا میں تینو دسنا چاہنا او منظر کیسا ہوئے گا جدو نبی پاک تلاوت کر دے ہوونگے پیچھے ابو بکر تے عمر عثمان علی سن رہنے حضرت بلال سن رہنے میرے پیغمبر دی تلاوت دی لذت آخر کنی کو ہوئے گی ایتھے بس نہیں اگے چلیے نا جدو جنت دی اندر اللہ کریمہ دے بندیانوں قرآن سنان گے تے کدی لذت آئے گی مسلمانہ اے قرآن دی محبت اے قرآن دی تاثیر میں دسنا چاہنا وا حضرت طفیل ابن عمر الدوسی کہن لگے جدو میں طواف کردہ پیا تلاوت دی آواز پئی میں آدھے طواف مکمل کیتا ہے میں اللہ دے پیغمبر دے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تے جدو نبی پاک نے قرآن پاک دی تلاوت مکمل کی تھی نبی پاک نے سلام پھیریا اے نبی پاک کا دے کرول چلن لگ پہ میں بھی پیچھے پیچھے چلن لگ پیا مسلمانہ جدو نبی پاک دروازے چودہ کھلون لگے میں پاج کے اگو دی ہو گیا میں ایویں ہاتھ کیتا نا اللہ دے پیغمبر فرمان لگے نے کہندے نے بیلیا کتھوں آیا تے کونے تو مکے دا باسی نہیں لگدا میں کیا سونیا اے قرآن دی تاثیر نے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے باقی گلہ بعد اندر کرانگے پہلے کلمہ پڑھا لے مرید بنا لے یہ ہے قرآن کی تاثیر یہ ہے قرآن کی لذت اسی تے قرآن نل دلی نہیں لگا دے میری ویر کدی سوڑی دی توجہ دیتا کرے اللہ دے قرآن نل مسلمانہ پھر ایتھے بس نہیں میں ایک مزے دی گل کرام صحیح البخاری دی والے حضرت طفیل ابن عمر الدوسی مسلمان ہو گئے تے کہندے نے سونے ہم دعا کرو میرا پورا قبیلہ ہی اللہ انہوں نے ایمان دے دے وے
میں آدھی قوم دا سردار ہاں. تے نبی پاک نے دعا دی تھی, پورا قبیلہ مسلمان ہویا. پھر اس پورے قبیلے دے وچوں بڑے سارے صحابی بنے. تے میرے ویر ایک ایسا صحابی ہے جندیا سب تو زیادہ اللہ دے پیغمبر کولو حدیثاں پاک مروی نے 5374 حدیث. اے صحابی حضرت طفیل دے کلمہ پڑھن تو بعد انہاں دی تبلیغ دے نال اللہ نے اس امت نو حضرت ابو ہریرہ بھی عطا فرمایا ہے. یہ حضرت طفیل کی تبلیغ کا نتیجہ تھا. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث و پاک کے راوی ہے. یہ قرآن دی ساڑھے تھے قرآن دے جناب حافظ قرآن حفظ کیتا, محنت سے محنت نہیں. قرآن دیا کاریا ہووے قرآن دا کاری تے میرے ویر تے بار لکھے ہوئے حافظ پان شاب ہووے قرآن دا کاری تے حافظ ٹیلر ماسٹر, محنت سے محنت نہیں. لیکن میرے ویر اینی گل میں ون ضرور کڈاں گا, پتر سرداراں دا ہووے تے کم لوہاراں دا ہووے پھب دا کوئی نہیں. حافظ قرآن تے پلائی بیٹھے, رمضان دا مہینہ ہے, ابو کہے امی کہے بیٹا ذرا سانو پڑھنا نہیں آندا تو پڑھ سی نال نال پڑھاں گے. اے جناب والا تیسری آیت جا کے پھنس جاندا ہے. میرے ویر اوے قرآن دیو کاریوں, میرے بھائیوں, میرے چھوٹے ویروں, میں تھوڑے نال ایک بات کرنا چاہنا ہاں. کدے بھی ایمان نہ کریا جے میں بڑا کاریاں, مینوں بڑی منزل یاد ہے. استاد جی آخری بات کر رہے ہیں, بات لمبی ہوگی, کافی باتیں میرے اگے. میرے شیخ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی سب کو حفظہ اللہ تعالی, میرے شیخ نو اللہ لمبی زندگی دے, بیمار نے کافی عرصے تو تقریباً 100 سال دے قریب عمر ہوگی, 100 سال ہی سمجھ لو گی ساری زندگی. یہ میرے شیخ نے جنہ کل حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے سید محمد داؤد غزنوی علی رحمہ دے مرکز تقویت الایمان اندر تفسیر روح المعانی پڑھی. قائد ملت حضرت علامہ صالح ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ استفادہ حاصل کر دے. بڑے بڑے اس مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ دے شاگرد, اور 2017 80 آخری وہ کلاس ہے جنہ نے اپنے شیخ کل صحیح البخاری پڑھی. 2017 تو بعد بیماری دا غلبہ ہو گیا, نہیں پڑھا سکے. 80 آخری کلاس ہے فارغ التحصیل ہونے والے 2017 میں. انہوں دی کتاب ہے, انہوں دی حالات زندگی تے مولانا اسحاق بھٹی صاحب غالباً لکھی ہے, اللہ عالم. مندر سے مسجد تک کسے مطالعہ کیتا اسی میرا خیال ہے. انہوں اندر استادہ نے 2 واقعات لکھے کاریاں دے. ایک لکھیا کہ قرآن دا کاری تراویاں پڑھا رہے ہیں, تراویاں پڑھانا نا سلام پھیریا آخری 2 تراویاں نے تے نمازیاں نو کہن لگیا ویکھو آخری 3 سورتاں رہ گئیاں نے, پورا قرآن سنا لیا, غلطی نہیں میری آئی. یہ دا مطلب ہے نا منزل میں نو یاد ہے, اللہ نو بول پسند نہیں آیا. چلو جلدی کرو 2 تراویاں رہ گئیں پھر پڑھیے بات ختم کریے. وہ کھڑے ہو گئے, تراویاں پڑھن لگے. پہلی رکعت پتہ کی پڑھ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد. اگے بولو نا, گل چھڈوں گا بس میں سمجھا گا. اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا. ہن قاری صاحب پتہ کی پڑھدا ہے, ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سلام پھیریا تے روئی جاوے, تاڑا مار کے آندا ہے اللہ مینوں معاف کری, جتوں سارے لنگ جاندے نے اوتھے مینوں پسا مارے آئی. واقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی میں سنا دینا 2 منٹ چھوٹی فرمائش ہے. اصل نا وقت کافی ہو گیا ہے تے مینوں ایک فرمائش ہوئی ہے کہ ایو جندا حضرت حافظ محمد شریف صاحب آزاد فرما رہے ہیں. میرے بھائیو میرے ایک بندے نال بحث ہوئی, وہ کہن لگے تسی 5-12 دے منکر ہو. میں کہا 5-12 دا رولا نہیں پئی, رولا ہے 4 دا. تسی منکر جے 4 دے تو تانوں 4 تو ٹینشن اج تک کوئی ریاض الجنہ نفل تا ثابت کرو. تسی تو اتھے اس گلوں نہیں جانتے کہ اتھے صدیق عمر نال لیٹے نے. مطلب یہ میرا اگلے کو بات میں اگلے کو کر رہا ہوں. رولا 5 دا نہیں, ساڑھے نزدیک رولا نہیں ہے, 12 دا بھی نہیں. اسی ماننے ہاں پر تواڈے طرح نہیں اوویں مننے جویں اللہ اور دا رسول سانو تکریم کر رہے ہیں. تانوں تبلیغ ہو رہی ہے قرآن و حدیث دے مطابق. مسئلہ تے 4 تے آ کے تسی ایک نو مندے ہو, 3 دا انکار کر دیو. یہ جملے کو لے کے جو پھر تماشے لگے باہر کیف میں نہیں بولتا, سب میرے سے اللہ ہے, میں ادنا ہوں, خاک ہوں. خدا دی قسم اے قرآن دے کاریاں دی جتی ساڑھے اکھاں دے تاج. جس بچے نے قرآن حفظ کیا کدھر ہے وہ بچہ؟ طاہر کدھر ہے؟
کہ کوئی بھی بچہ ادھر جو پڑھتا ہے حافظ کھڑا ہو جائے، بیٹا جاؤ اپنا جوتا لے کے آؤ، جاؤ اپنا ایک جوتا اٹھا کے لاؤ، ہم لوگ قرآن والے ہیں، جلدی جاؤ بیٹا جلدی۔ اسی مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دی صحبت، میرے والد محترم انہاں دی بیعت بزرگاں دی صحبت، میرا نام بابا جی محی الدین رکھے بلال، اے میرے تو چھوٹا ہے نا سوندا نام بھی مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی نے۔ یہ باتوں سے نہیں، یہ ہم باتوں سے نہیں صرف کرتے کہ جناب ہے ساڑھے ولیاں دی انہاں دی جتی انہاں دی جناب پیران دی مٹی ساڑھے سر دا تاج ہے، بات یہ ہے ہم لوگ ہم وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، لہذا میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے گزارش کروں گا فتویٰ سوچ کے لایا گا۔ اسی انہاں بچیاں دیاں قرآن دے کاریاں دے جتیاں چمنا سعادت سمجھنے ہیں، میرے شیخ نے کیا بھی رکھ دیو، اگر نہ میں تو انہوں اتھے دکھا دیندہ، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ کوئی دکھلاوا نہیں ہے، صرف مقصد ہے کہ اسی اللہ علیہ دے قدردان ہیں، اسی انہاں دی مٹی نو بھی اسی اپنے لیے شفا سمجھنے ہیں، ایمیں نکی نکی گال نو پکڑ کے بیزت کر دینا کسی دیا، پھر وہ جو مجھ پہ جو میں کیا بولوں کیا کہ لوگوں نے کہا ہے جاہل رافضی بدبخت ماما پہنا دیا گالا، یار کوئی انتہا ہے یار، باہر کیف میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ بات کو کلوز کرتے ہیں۔ حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت کر دی وہ کافی ہے، اللہ پاک میرے شیخ کی زندگی میں برکت سے، میرا مقصد یہ تھا لکھنے کا۔ چلو ہن پھر میں پڑھنا آج پھر کی خیال ہے ہن تو میں پڑھ سکتا مینوں اس دیکھو جی دل دی تمنا ریاض الجنہ سنیا نہیں تسا یہ کلام، یہ میرا لکھا ہوا الحمدللہ اس فقیر کے سڑ مدنی پیر لسانی ہے میں آمن ادا دل جن، یہ میرا لکھا ہوا ہے، نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندہ، یہ اس فقیر کا لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے کلام ہیں۔ اسی طرح وہ مولانا اجاز الرحمان محمدی صاحب وہ بھی اسی بات سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، انہوں نے پھر کہا کہ بس انہوں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا، لہذا طرز کرنے والے پہلے تحقیق کر لیں پھر بات کیا کریں، بس اتنی گزارش، اللہ برکت دے۔ اللہ اللہ میں تاں گل جلدی چھڑی، میں نے 2-4 فرمائشاں نے، میں تو اندر نہیں نہ بانا زیادہ دیر انشاءاللہ، ویسے بھی 55 منٹ بعد چل گئی، ہن ادار کر لو۔ میں پائیاں دی نہیں موڑدا پائی دی جان تا ویکھو میرے ایک موقع مارے میں لمحہ پیا حضرت شاکر صاحب دا بیٹا، اللہ اللہ۔ چلو الحمدللہ والصلاۃ علی نبی، اتھو بات شروع کرنے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ علی نبی، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزن، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا، بوحدة موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مضارع له، ثم نشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال، ثم نشهد أن أبي
حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا مؤيدنا مخدومنا منقومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأنور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والإمامة والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأجلانا ومجلانا وأزهدنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أنور أكمل أجمل لا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على محمد كما أردت على محمد كما نظرت على محمد كما عزمت على محمد صل على محمد جمال محمد كمال محمد يقول محمد معال محمد إلى محمد نهل محمد عقل عدل وصل نسل جسل محمد صل على محمد عينين محمد أذنين محمد شعرين محمد رجلين محمد قدمين محمد يدين محمد أنفين محمد صل على محمد صل على بخت تخت وقت نصر محمد صل على محمد صل على لسان محمد بیان محمد عنوان محمد صل على اوج موج توج فوج محمد صل على محمد صل على لمت جمت قمت وعلى امت محمد صل على محمد صل على رفيق محمد عتيق محمد وعلى ابي بكر الصديق محمد صل على محمد صل على اياب محمد إياب محمد نصاب محمد إزاب محمد وعلى عمر بن الخطاب محمد صل على بيان عنوان صنفان عثمان بن عفان محمد صل على محمد صل على جلج كفج تقج نقج ولج وعلى علج محمد صل على محمد صل على حالين محمد شرقين محمد غربين محمد الحسن والحسين محمد صل على محمد صل على لطافة محمد خطابة محمد إمامة محمد وجاهة محمد ملاغة محمد صباغة محمد صل على محمد صل على
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حیائی ادائی وفائی رقائی محمد ازواج محمد بنات محمد میلاج محمد ازاج محمد مزاج محمد معراج محمد صلی اللہ فی الوحدت والوجدت والخطبت والطاعت والسنت والملت والعظمت محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم مالک بر الرؤوف الرحیم. تسی میں نے کو چھڑے یار بڑا جور لگ رہا ہے چلو ایک بس ہوئی آیا خیر نہیں بڑا جزاک اللہ لو جی مکہ سڑی سڑر میرے پرا دی محبت اللہ سارے نو توفیق دے وے ہاں ویکھو جو نادی بار یہی نا کیونکہ تو قبول نہ ہو جائے چلو جی اللہ خوش رکھے کوئی نہیں دمی میں پراڈا بوکر عالم نہیں یہ محبت ہی ہوندی باہر کیف دیو نہ دیو کوئی بس تھوڑا ذوق توجہ چاہیے دیئے پیار ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے آمین ستمائی جی کیوں آدھے جو اچھی کہو چھوڑو آمین اللہ 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 پیار نال میں کہہ رہے ہیں کیڑا جی اچھا ہی پیار نال کہہ رہے ہیں چن آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جنیے دمی رولا پہنا بھی ڈاچی نہیں سی ہوتا کچھ گدی سے چلو پائی رکھو ہون ایمان نالنا بے جان تنقید اکثر ادب دے چاکے لا دیں دی یہ گل یاد رکھے آجے یہ میرا جملہ یاد رکھے بے جان تنقید ادب دے اکثر تقاضے توڑ جان دی ہوندی اور چاکے بھی لا دیں دی باہر کیف نہیں میں ایک کہاں گا سب ساڑھے لیا اللہ جڑی میں کے بات کرتی لیکن تکڑی ضروری ہے تھوڑا یہ ہیں توجہ نال میں پیار نال کہہ رہے ہیں ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندہ بڑے ستے اٹھا کے ویکھے آئے تو کتے جیاں نہیں وفادار کوئی ٹکر سکا بھی پا کے ویکھے آئے اور در مالک دا نہیں جے چھڑ سکدا کئی وار پجا کے ویکھے آئے توتا جدوں بھی چھڑیے اڑ جاندہ کئیاں چوریاں پا کے بھی ویکھے آئے جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندہ وہ سجنوں ڈاما ڈول نہیں ہوندہ اندروں بارو ایک ہوندہ وہابی گول مٹول نہیں ہوندہ انشاءاللہ میں جو بھی اس فقیر کلم نہ لکھے گا حق سچی لکھے گا انشاءاللہ اجتہاد تو پھر قیامت تک رونا نا توجہ میرے یار رہے پیار نال میں کہہ رہے ہیں چن آمنہ دا اوہ چن آمنہ دا اوہ چن آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے چن آمنہ دا ہاں ڈاچی تے بٹھائی جانیے تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے آمنہ دا وہ ڈاچی تے بٹھائی جانیے تے کہندیاں نے دائیاں سانو دسنی حلیمہ کہن دائیاں ساریاں سانو دسنی حلیمہ کہن دائیاں ساریاں اے تو کتوں شانہ پائیاں پچھن گلہ ساریاں اے تو کتوں شانہ پائیاں پچھن گلہ ساریاں اے تو کتوں شانہ پائیاں پچھن گلہ ساریاں کیڑی چیز جیڑی وے کیڑی چیز جیڑی ساڑھے تو لکائی جانیے چن آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے اما حلیمہ کہہ لیا نے اے اوئی ہے کیڑا اے اوئی ہے کیڑا ہے دسا میں دسنیاں اما حلیمہ کہنے لگیاں اے اوئی ہے جنو چھڑ آیا تو ساتا یتیم جان کے سجا چک کے ذرا سبحان اللہ کیا چھڑا اللہ دا ہاتھ کسے دا محتاج نہ کرے
اندیا نسلہ چ کوئی بھی صحابہ علیہ بیت گستاخ پیدا نہ ہوئے سارے حبدار پیدا ہون دوے اچھا کے سبحان اللہ 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 اما حلیمہ کے دیا نے جنوں چھڑے آیا وہی جنوں چھڑے آیا تو ساتا یتیم جان کے میں تا چم لیا وہی میں تا چم 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 میں تا چم لیا دلا ڈاہ کی جان کے میں تا چم لیا دلا ڈاہ کی جان کے میٹھے مدنی نو ہاں میٹھے مدنی سینے نہ للائی جانیے چن آمنہ دا وہی ڈاچی تے بیٹھائی جانیے چن آمنہ دا ڈاچی تے بیٹھائی جانیے چن آمنہ دا ڈاچی تے بیٹھائی جانیے وہی کدے اٹھ دی سی کدے بہندی سی اور ڈگ دی ڈھیندی رہندی سی انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی جدو ساری پاسیوں رہ گئی سرکار دے ویڑے آ گئی ہیں آخر او بوبا کھلے آئے رحمت دا جھولا جھلے آئے ایک لونڈی باگر آئی دا ایول چاتی پائی انہوں باغوں نپ اٹھایا ہے پہلے سینے نال لگایا ہے کہندی آ ایک نوری مکھ وکھاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں تینوں سینے نال لگاواں ایک نوری مکھ وکھاواں میں تینوں سینے نال لگاواں میں سینے نال لگاواں میں ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے سجا چوکے ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے جدہ چن بھی کلمہ پڑھے آئے چن آمنہ دا چن آمنہ دا ڈاچی تے بیٹھائے جانیے اللہ اللہ میں کہہ رہا رولا پنجا دا نہیں مسئلہ بارہ دا نہیں مسئلہ تا چارہ دائے مسئلہ پنجا دا نہیں مسئلہ پنجا دا نہیں تو اڈے نزدی اسی تے سارے انہوں ہی مننے رولا تسی پا چھڑیا علی نو من دے یہ رضی اللہ باقی اندر نمبر کیوں نہیں لاگے چھڑ دے دو نمبری اس کر کے بلال ہوا یہ تیرے تے انگل چکرے آئے تے تُسا میرے تے چوک دیتی اللہ 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 وہ پن رولا پنجا دا نہیں مسئلہ بارہ دا نہیں مسئلہ چارہ دائے نہیں بولنا تُسی میں چھڑ دے نہیں تقریر اچھی کو یار پھر کو صحابہ کو لو دور ہے وہ بڑا بے شعور ہے جڑا نزدیک ہے او بندہ ٹھیک ہے معاویہ دی وفا دا جھنڈا صحابہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق تے جچ نہیں سکدا اس جملے تے میں نعرہ چاہیے دا جناب وجہ تے میں تے پوری نظم کرنی نہیں ایک منٹ ایک جملہ ماشاءاللہ سٹ ڈاؤن جلدی جلدی بیٹھ جاؤ جزاک معاویہ دی وفا دا جھنڈا نبی پاک کا دور نبوت آپ کے دور نبوت میں 9 لاکھ مربع میل حضرت ابو بکر کے دور میں 11 لاکھ مربع میل حضرت عثمان دا دور 44 لاکھ مربع میل حضرت عمر دا دور 22.5 لاکھ پھر سنو حضرت عثمان دا 44 لاکھ حضرت علی کا پھر 22 لاکھ حضرت امام حسن کا پھر 22 لاکھ 22.5 لاکھ اس دن تو لے کے آج تک ایڈی وڈی 3 بر اعظمت حکومت جڑی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی کسے دی کوئی نہیں 64,65,000 مربع میل اس کر کے بلال معاذ کہہ رہے ہیں راز نے کمال کر چھوڑی معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق تے جچ نہیں سکدا جملہ سنو گے میں چاہ کے سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ صدیق عمر عثمان علی دی وفا دا جھنڈا کسے منافق تے جچ نہیں سکدا
تساں ایک کہاوت سنی تو ہو سی کہ مکھی کتے نو پچ نہیں سکدا. پھر کو سبحان اللہ. اللہ اللہ. اس کر کے میں کہہ رہے ہیں رولا پنجاں دا نہیں, مسئلہ 12 دا نہیں, مسئلہ 4 دا ہے. جیڑے روزے چ نال لیٹے مدنی دے نال اونا یاراں دا ہے. سونے مدنی دے نال لیٹے وچ روزے نال اونا یاراں دا ہے. مسئلہ 5 دا نہیں, مسئلہ 12 دا نہیں, مسئلہ 4 دا ہے. اور رتبے امامہ دین آلہ پر ذات نبی معصوم میں, صرف ذات نبی معصوم میں. گھر عمر دے دی ہے دردی, اتھے بھی فتوہ لا دینا سی. گھر عمر دے دی ہے دردی, جدا نام میں کلثوم میں, جدا نام میں کلثوم میں, جدا نام میں کلثوم میں. حق سن کے بھی کدہ نالے اڑیاں نالے زدہ کم غدارہ دائے. حق سن کے بھی کدہ نالے اڑیاں نالے زدہ کم غدارہ دائے. مسئلہ 5 دا نہیں, مسئلہ 12 دا نہیں, مسئلہ 4 دائے. آئیے ذرا توجہ نال, گل بڑی پیاری ہے. ام کلثوم پاک رقیہ سر تاج عثمان غنی ہے, سر تاج عثمان غنی ہے. فاطمہ اماں حسن حسین دی شوہر سونا علی ہے. اے سارا پریوار سجنوں پھلاں دی بہار گھر سرداراں دائے. اے سارا پریوار سجنوں پھلاں دی بہار اے گھر سرداراں دائے. مسئلہ 5 دا نہیں, مسئلہ 12 دا نہیں, مسئلہ 4 دائے. سونے مدنی دے نال لٹے وچ روزے نال اونا یاراں دائے. اللہ اللہ. آخری حکم گل ختم ہو گئی. ہے دل دی تمنا اکھیاں نال منہ نو دھو لینا, میں یاداں دی خوشبو لینا. جدو یاد مدینہ آندا ہے تے میں نکرے لگ کے رو لینا. اللہ سانو سارے نو لے جائے. آمین آمین. را محبت نال کے چھوڑو. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے. دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے. نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے. رمضان دا مولا ہووے مدینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ. سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پیلا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے. حضرت مولانا قاری محمد
شریف جا کر صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ مکمل شفا دے، اس مرکز نو قیامت دی صبح تائیں آباد و شاد رکھے اللہ۔ اللہ ساڑھے پتیجے دے نہ دے بیٹے دا ہوگا جلدی جلدی سنا کے دعا کرنا چاہنا۔ فیض دنیا تے جی فیض دنیا تے ہاں فیض دنیا تے انہاں نے بھی پائے ہوئے نے، فیض دنیا تے انہاں نے بھی پائے ہوئے نے، فیض دنیا تے انہاں نے بھی پائے ہوئے نے، کنہ نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے، دل جنہ نے غزو نال لائے ہوئے نے، دل جنہ نے غزو نال لائے ہوئے نے۔ مصطفیٰ دا مل جائے پیار جسے نو اے دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اس نو، قدم جنتا چے جی قدم جنتا چے ہاں قدم جنتا چے انہاں نے ٹکائے ہوئے نے، ٹکائے ہوئے نے، کنہ نے دل جنہ نے حضور نال حیات باقی ملاقات باقی، جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ، بہت شوق تھا آپ کی زیارت کا، یہ محفل تو ہے ایک بہانہ بہانہ، یہاں جو بھی آیا ٹھہرا نہ کوئی، لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔